بلوچستان ایرانی سرحد کے قریب گزشتہ روز 6 دہشت گرد مارے گئے، اور یہ جو واقعہ جو آیا ہے دہشت گردوں کو مارنے کا، ایرانی وزیر داخلہ کا حالیہ دورہ پاکستان اس کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان نے اس حوالے سے بھی بات کی تھی ایران سے، اور دوسرا موضوع ہے ہمارا سیندک، جس کے اندر جو ہے اس کی توسیع اس منصوبے کے حوالے سے جو اس پہ باتیں چل رہی ہیں، اور اس پہ کچھ مقامی قیادت اعتراضات کر رہی ہے۔ اور یہ سب پہلا جو واقعہ ہوا 6 جو دہشت گرد مارے گئے ہیں، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ایک دن پہلے ایرانی وزیر داخلہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان پر حملہ ہم ایران پر حملہ سمجھتے ہیں، اور جو بارڈر سیکورٹی کے حوالے سے بات ہوئی، اور اگلا دن یہ اس کی بنیادی وجہ میں نے اس دن بات کی تھی کہ 1973 میں پاکستان کے اندر باقاعدہ رشیا نے ایک مکمل طور پہ انسرجنسی پلان کی تھی، بلوچ انسرجنسی۔ تو بلوچ سرزمین کا جو نقشہ تھا گریٹر بلوچستان کا، اس کے اندر سیستان بلوچستان ایران کا بھی شامل تھا۔ صحیح۔ تو کہتے یہ ہیں مختلف قسم کی خبریں جو ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو شاہ ایران نے مجبور کیا تھا کہ تم وہاں پر فوج کشی کر دو اور اطالہ مینگل کی گورنمنٹ کو ختم کر دو، اور اس کے اوپر بہت بڑا مٹیریل موجود ہے۔ کیونکہ اگر بلوچستان میں دیکھیں، اگر انسرجنسی شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ رکتی ہی نہیں، اور جو تیل کا علاقہ ہے نا، حواز اور سارا علاقہ جو ہے ایران، وہ سارا بلوچوں کے پاس اس علاقے کے اندر، ٹھیک، تو ایران کے لیے تو مسئلہ بن جائے گا۔ وہ باقی اس نے وہاں کی چیری بیچ کے یا پستہ بیچ کے تو نہیں زندہ رہنا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جتنا برا حال ایران کے اندر بلوچوں کا ہے وہ کسی اور جگہ نہیں، نہ وہ بڑی نوکریوں میں ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جو زاہدان کا گورنر ہے، استندار جس کو کہتے ہیں، وہ تہران کا ہے، آپ پتہ نہیں کہا ہوگا، لیکن گزشتہ کم 15 سال سے تو اسی طرح وہاں کا جو مرزبان ہے جو کہ ڈسٹرکٹ کمشنر ہوتا ہے، وہ بھی کئی باہر کا، اصفہان کا جو اس کا تھا، اور اس کا جو اپنا فرماندار ہے جو کمشنر لیول کی چیز ہے، وہ بھی کہیں اور کا تھا۔ یعنی وہاں کے لوگوں کو کسی طور پر کسی بھی اس میں نہیں، وہ بیچاروں کو ایگریکلچر میں لگایا ہوا ہے، 2 ٹیوب ویل لگا دیے، یہ کر دیا، پاکستان سے اپنا ماچسیں اسمگل کرتے رہتے ہیں، اونٹ اسمگل کرتے رہتے ہیں، کپڑا جو ہے وہ اسمگل کرتے رہتے ہیں، اور 6 مہینے کی رہداری رکھی ہوئی ہے۔ ڈی سی چاگی ہو کوئی ہو، وہ ان کو رہداری دیتا ہے، 6 مہینے کے لیے جاتے ہیں، وہ 6 مہینے کے وہ دیتا ہے، وہ آتے ہیں، یہ سارا ارینجمنٹ۔ تو ان کے آنے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ یہ جو بنیادی طور پر BLA کا ان کا حملہ ہوا ہے، اس کو امریکنز نے خاص طور پہ ڈیزائن کیا، کیونکہ ان کے پاس جو اسلحہ پکڑا گیا ہے وہ ٹوٹلی امریکنز تھا، نائٹرین ڈیوائسز اور یہ وہ۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ انسرجنسی بلوچستان میں پھلتی پھولتی ہے تو پھر ایران کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ سوچیں کہ ایران جو ہے کردوں کی اس کے اندر بھی عراق کا ساتھ دیتا ہے کہ نہیں ویسے تو ٹھیک ہے، لیکن کردوں کو ختم کرنے کے لیے ہم ساتھ ہیں۔ ٹرکی کا بھی ساتھ دیتا ہے کردوں کو ختم کرنے، کیونکہ پھر اردبیل کا جو خوبصورت ترین علاقہ ہے جو کہ وہاں پر ترکی کی سرحد کے اوپر ہے، وہ اردبیل ہے، وہ کردوں کا ہے، اور کردوں کی اس کو انہوں نے وہ نہیں کر۔ تو ایک تو یہ کامیابی جو ہے وہ بہت ضروری۔ اب ہمارے ہاں انسرجنس کو افغانستان کے ساتھ اب مدد ایران سے اس طرح نہیں مل سکتی، اگر وہ سمجھے چاہے بھی نہ تو نہیں مل سکتی، کیونکہ ایران کا اپنا گھر خطرے میں ہو جائے گا۔ صحیح۔ پشتونستان کی مدد ملتی تھی کیونکہ 2 پٹھانوں کا آپس میں تھا کہ چلو آپس میں یہ پشتون، لیکن بلوچوں کا افغانستان میں رہنا افغانستان پر اثر نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہاں بلوچ ہے ہی نہیں۔ تو بلوچ زمین تو اس طرف ہے، تھوڑا سا بلوچ جو ہے نا، ہیلمند کی ایک پٹی ہے، یہ جو برابچہ کی پٹی اور رباط کی پٹی اور نوشکی کے شوروک کے علاقے، اس میں بھی اکثریت 90% بلوچ ہیں، یہ محمد اسنی وغیرہ جو ہیں وہاں پر۔ اچھا، اور یہ سب دوسرا ایشو جو ہے وہ سیندک کا، جو ہمیشہ سے متنازع ہی بنا ہوا ہے جب سے یہ شروع ہوا ہے۔ اب اس میں معاہدے میں توسیع کے حوالے سے بھی جو ہے نا، جو لوکل قیادت ہے بعض اس میں پوائنٹ اٹھا رہے ہیں، اعتراضات اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیں سیندک میں بہت لمبی گفتگو کر سکتا ہوں، کیونکہ سیندک کے اوپر میں نے ایک بہت رپورٹ سبمٹ کرائی تھی، جس کے بعد یہ سیندک پروجیکٹ جو ہے یہ چائنیز کے اس وقت حوالے ہوا تھا۔ سیندک پروگرام جو ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کو کیا تھا ایکسپلور، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے وہاں کھڑے ہو کے کہا یہ ہم نے سونا نکل آیا چاندی، جیسے ہمارے یہاں باتیں کرتے ہیں۔ سیندک پروجیکٹ کے بارے میں انٹرنیشنل اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ ایک منافع بخش جگہ نہیں ہے، جتنا اس پہ خرچہ ہوگا اس سے آؤٹ کم نہیں ہے۔ آؤٹ کم نہیں۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ جو چائنا کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا پاکستان کا، وہ یہ تھا کہ ٹن کی بیسس کے اوپر ہوتا کہ آپ اس کی سمیلٹر بنائیں گے اور باقی سول ورکس ہم کریں گے۔
اب ہمارے ہاں کرپشن کی داستانیں دیکھیں. سول ورک ہو گیا. سنیں عثمان صاحب 5-2 ملے دیں. اس ملک کو کھایا کیسے گیا اور لوٹا کیسے گیا. چائنیز کی جو شیئر تھا اس میں نہ ڈالر کا افیکٹ ہوا نہ کسی اور چیز کا, کبھی ایکٹ میں نہیں گیا. سب سے پہلے انہوں نے RDC بنائی, ریسورس ڈیولپمنٹ کارپوریشن, ایک مائن کے لیے. اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں تھا؟ کراچی میں. اچھا. وہاں سے شان ایئر کا جہاز کرائے پہ لیتے تھے اور یہ سندک میں انہوں نے ایک سٹرپ بنائی تھی, وہاں پہ اترتے تھے اور دیکھنے آتے تھے. ٹھیک. اس کے بعد سندک میں انہوں نے 6 ٹیلی فون لگائے, جبکہ تفتان میں IC ٹیلی فون تھا لائن میں کہ جہاں ایمرجنسی ہو سکتی ہے, اور اس کو 1 لاکھ روپیہ رینٹ دیتے تھے. PTCL اس وقت ہوتی تھی, TNT ہوتی تھی, اس کو دیتے تھے. سندک میں نیچے 40 میل پہ کالونی بن سکتی تھی, تفتان میں نیچے پہاڑ میں جانے کے. انہوں نے باقاعدہ سول ورکس کیا, کالونی بنائی, حالانکہ وہاں دھمک ہونی تھی, کالونی ٹوٹ سکتی تھی, وہ ہوا. انہوں نے 60 میل دور تالاب پہ کنویں کھودے, وہاں سے پانی کھینچ کے اس کی پائپ لائن بچھائی. اچھا. سندک تک صرف ایک یا ٹرک کے ذریعے سامان آتا تھا, ریلوے لائن سے آتا تھا. انہوں نے پیسے کمانے کے لیے سڑک بھی بچھائی اور ریلوے لائن بھی بچھائی وہاں تک. اچھا. 10 میگا واٹ کی ان کو بجلی چاہیے تھی پورے. انہوں نے کہا کہ بڑھ سکتا ہے کبھی بھی. انہوں نے 60 میگا واٹ کا کمیشن کھانے کے لیے وہ بنایا. اور ہر دوسرے ظاہر ایکٹری کے پاس جاتے ہوئے ہوا یہ کہ چائنیز کا جو شیئر تھا, جو اصل شیئر تھا, جو مل نکال کے سارے کو بنا, جو مل کا شیئر تھا وہ 15% رہ گیا. سول فرض جو ہے وہ 85% ہو گیا. اس میں ٹھیکیدار سارے ہمارے بھی تھے, بلوچستان کے بھی تھے. میں نام لے کے ادھر, اس میں ایک سینیٹر تھے بہت بڑے, وہ بھی ٹھیکیدار تھے اس کے بڑے بڑے. ٹھیک. میں نے پھر رپورٹ بنائی تھی, میں نے کہا یہ صورتحال ہے, چائنیز سے پوچھیں. چائنیز نے کہا نفع نقصان برابر ہمیں دے دو, ہم اس کو باقی ڈیولپمنٹ کر لیں گے. اور اتنے سال, کیونکہ اس کا ٹوٹل جو قرضہ ادا ہونا ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے, وہ ہونا ہے کوئی 14 سال کے لیے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور اس مل کی عمر, جب مائن کی عمر 13 سال ہے. چلیں جی, اللہ ہی حافظ ہے. ایسی چیزیں ہوں گی تو پھر اب میرے خیال چائنا آ گیا وہاں پہ, تو یہ چیزیں شاید بہتر ہو میں جائیں. آپ کو کرپشن کی بات بتا دوں, کیا ظلم ہوا ہے اس ملک. 10 میگا واٹ کی ان کو بجلی چاہیے تھی پورے. انہوں نے کہا کہ بڑھ سکتا ہے کبھی بھی. انہوں نے 60 میگا واٹ کا کمیشن کھانے کے لیے وہ بنایا. اور ہر دوسرے ظاہر ایکٹری کے پاس جاتے ہوئے ہوا یہ کہ چائنیز کا جو شیئر تھا, جو اصل شیئر تھا, جو مل نکال کے سارے کو بنا, جو مل کا شیئر تھا وہ 15% رہ گیا. سول فرض جو ہے وہ 85% ہو گیا. اس میں ٹھیکیدار سارے ہمارے بھی تھے, بلوچستان کے بھی تھے. میں نام لے کے ادھر, اس میں ایک سینیٹر تھے بہت بڑے, وہ بھی ٹھیکیدار تھے اس کے بڑے بڑے. ٹھیک. میں نے پھر رپورٹ بنائی تھی, میں نے کہا یہ صورتحال ہے, چائنیز سے پوچھیں. چائنیز نے کہا نفع نقصان برابر ہمیں دے دو, ہم اس کو باقی ڈیولپمنٹ کر لیں گے. اور اتنے سال, کیونکہ اس کا ٹوٹل جو قرضہ ادا ہونا ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے, وہ ہونا ہے کوئی 14 سال کے لیے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور اس مل کی عمر, جب مائن کی عمر 13 سال ہے. چلیں جی, اللہ ہی حافظ ہے. ایسی چیزیں ہوں گی تو پھر اب میرے خیال چائنا آ گیا وہاں پہ, تو یہ چیزیں شاید بہتر ہو میں جائیں. آپ کو کرپشن کی بات بتا دوں, کیا ظلم ہوا ہے اس ملک کے ساتھ. چلیں جی ناظرین, پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پیر کو کچھ نئے موضوعات کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.